جناب ہم افق آپ کی اسم بتائیں گے اور عالم افق مزمل ہمیں سعی کا طریقہ سمجھا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جیسا کہ سوالے سے بھی تفصیل بیان ہوئی کہ سعی جو ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان چلنے کا نام ہے جی، ایک کو صفا اور دوسرے کو مروہ کہا جاتا ہے۔ شروعات کی جائے گی صفا سے، یعنی سب سے پہلے جب طواف سے فارغ ہو گئے تو مسجد سے الٹا قدم باہر نکالیں گے، اور الٹے قدم سے مراد یہ کہ جب ہم کسی جگہ پر انٹر ہوتے تو ہم سیدھا قدم رکھتے ہیں، جب ہم وہاں سے باہر ہوتے تو ہم الٹا قدم باہر رکھتے ہیں۔ تو آپ مسجد سے باہر آ جائیں، اس کے بعد جو آپ نے صفا مسعی میں قدم رکھا، مسعی کہتے ہیں سعی کے مقام کو، اچھا آپ نے وہاں قدم رکھا اور وہاں پر آنے کے بعد آپ نے جو دعائیں وغیرہ ہیں اور آپ کے زبان پر یہ چیزیں جاری ہونی چاہیے، کیونکہ وہ مقام ایسا ہے کہ وہاں پر ان چیزوں کی تو کثرت سے ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بکس کے اندر جو ہے وہ سعی کے دوران پڑھنے والی دعائیں بھی منقولیں موجود ہیں جو احادیث میں ہیں، تو طویل دعائیں ہیں وہ دیکھ کر پڑھ لیں۔ تو پہلے آئیں گے آپ صفا کی طرف، صفا کی پہاڑی کے قریب آنے کے بعد وہ اسٹیئرز بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر، تو آپ اگر ایک دو اسٹیئرز اگر چڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، یعنی اتنا آپ کو چڑھنا ہوگا کہ کم از کم آپ کو کعبہ شریف کلیئرلی دکھ جائے۔ اب لیکن وہاں پر چونکہ بڑی بڑی عمارتیں بن گئی ہیں تو وہ بہت اوپر جا کر کعبہ شریف کا دیدار ہو سکتا ہے، تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دو تین سیڑھیوں پہ چڑھا ہے، یعنی کہ امکان تو موجود ہے کہ اگر یہ عمارتیں نہ ہوتی تو کعبہ معظمہ نظر آ جاتا، تو لہٰذا وہ اتنا بھی کھڑا رہ سکتا ہے اور اس ایک یا دو اسٹیئر پہ کھڑا ہو کر دعا وغیرہ پڑھے، جو دعائیں منقول ہیں اپنے لیے دعا کرے، وہاں پر سعی کی فلورز بن گئے تو یہ یعنی ناممکن سا نظر آتا ہے کہ آپ کو نظر، اور دوسرے کے علماء یہ بھی فرماتے ہیں بہت سارے کہ اوپر تک بہت زیادہ چڑھنا اور اس کے اندر جو ہے نا وہ احتیاط نہ کرنا، یہ اچھی چیز بھی نہیں ہے، اور یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے، یہ جہلا کا طریقہ ہے کہ وہ اس کا ادب نہیں کرتے اور وہ بہت اوپر چڑھ جاتے ہیں، تو اس سے بھی علماء منع فرماتے ہیں کہ یہ بے ادبی کے زمرے میں آ سکتا ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر آپ صفا کے مقام پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، جو بھی دل میں خواہشیں ہیں، ارمان ہیں، جو بھی چیزیں ان کے لیے آپ نے دعا کر لی، پھر آپ صفا سے چلنا شروع ہوئے، وہاں سے پہاڑی سے اترے اور اب وہاں سے مروہ کی جانب جائیں گے۔ اب ہوتا یہ کہ اس درمیان جو وہاں پر آپ کے بائیں طرف ایک گرین کلر کی لائٹ ہوگی جس کو سبز میل کہتے ہیں، اس کے ساتھ جیسے وہ لائٹ آئے گی وہاں سے مرد حضرات جو ہے وہ دوڑنا شروع کریں گے یہاں تک کہ دوسری گرین لائٹ آ جائے، یعنی دو سبز میلوں کے درمیان دوڑنا ہوگا مردوں کو، اور عورتیں جو ہیں وہ ویسے چلیں گی جو نارمل ہے، اور مردوں کے لیے چلنے میں بھی یہ ہے کہ اگر بالفرض وہاں پر بہت زیادہ ازدحام ہے، بہت رش وغیرہ ہے، تو پھر آپ اگر تھوڑی دیر سعی روک سکتے ہیں تو روک دیں، کیونکہ دوڑنا سنت ہے، تو بلا وجہ سنت کو ترک نہ کریں، تھوڑا سا ویٹ کر کے پھر سعی کر لیں تاکہ دوڑنے کا موقع ملے۔ اور دوڑنے میں یہ بھی احتیاط ہے کہ آر پر والوں کو دھکا نہ لگ رہا ہو، کسی کو ایزا نہ پہنچ رہی ہو، کیونکہ وہاں پر اگر ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے تو پھر ایک گناہ کا جو تھرو آؤٹ تمام ارکان میں اس بات کا خیال رکھیں، پیش نگاہ رہے کہ خدمت خلق کو ایزا نہ پہنچے، کیونکہ اصل میں یہ جو ایک دوڑنے والا ہے، اسی طرح حجر اسود کا بوسہ دینا، یہ وہ معاملات ہوتے ہیں جس میں انسان کو اتنی وہ ہوتی ہے نا، ہمت ہو رہی ہوتی ہے کہ دوسروں کو وہ دھکا دے رہا ہوتا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں رہتا، ایک جوش بھی ہوتا ہے، ہاں، تو وہ اس جوش کو تھوڑا کنٹرول میں رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم ایک اچھے کام کی جگہ گناہ کے معاملے میں پڑ جائیں۔ خیر وہاں سے جو ہے وہ جیسے ہی گرین لائٹ دوسری کراس ہو گئی، اب اپنے متوسط طریقے سے چلیں گے، پھر مروہ پہ پہنچیں گے، مروہ پہ بھی اسی طریقے سے پہنچنا ہے، 2-3 سیڑھیاں چڑھ کے وہاں پر بھی جو دعا کرنی ہے، یہاں تک کہ آپ 7 چکر پورے کر لیں، شروع ہوگا صفا سے اور ختم ہوگا مروہ پر 7واں چکر، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، اس طریقے سے 7 چکر پورے ہوں گے۔ صفا سے شروع کرنا مستحب ہے، کسی نے اگر مروہ سے شروع کیا تو یہ چکر کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، مروہ سے صفا چکر کاؤنٹ نہیں ہوگا، کاؤنٹ صفا سے مروہ ہی ہوگا۔ اسی طرح خواتین کے لیے بھی احتیاط یہاں پر یہ ہے کہ وہ صفا کے پہاڑ پر یا مروہ کے پہاڑ پر چڑھنے کے لیے ہاتھ کی کلائیاں بعض اوقات جو ہے وہ اوپر ہو جاتی ہیں، سلیو اسی طریقے سے پیر جو ہے وہ اوپر سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور دوپٹے وغیرہ کا دھیان نہیں رہتا، تو ان چیزوں کا کیونکہ ستر تو فرض ہے، ستر کی رعایت کرتے ہوئے سارے معاملات کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا، اور سعی کا یہ عمل مکمل طور پر شرعی قیودات کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کیا جائے۔